بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ الحمدللہ وحدہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ یہ ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ پاکستان کے عظیم الشان خطیب، داعی کتاب و سنت، ترجمان مسلک اہل حدیث، محترم جناب مولانا محمد اسحاق اکھاڑوی صاحب، جو الحمدللہ پورے پاکستان میں مسلک کی ترجمانی بڑے اچھے انداز سے کر رہے ہیں، آج وہ ہمارے ادارے میں ہماری دعوت پر تشریف لائے ہیں۔ ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں اور شیخ صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ آج ہمیں اور ہمارے طلباء کو نصیحت فرمائیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ شیخ محترم کی صحت میں، علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی فہما۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ترکت فیکم امرین لن تذلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ یا الہی، جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے، میری تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے۔ الہی، میری تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، اگر توفیق مل جائے تو خدمت اسلام کر جاؤں۔ اللہ کریم کا بے حد شکر ہے جس مالک کائنات کی توفیق کے رحمت سے اس پرفتن دور میں اور کمر توڑ مہنگائی کے دور میں اور افراتفری کے دور میں، باوجود اس کے کہ ہر دور کے اندر عالم کفر اور کفر کی طاقتیں جو ہمیشہ سے دین اسلام اور اسلام کی آبیاری کرنے والوں کو مٹانے کے لیے کوشاں ہیں، لیکن اللہ کریم کا کرم ہے
اسی خالق کائنات کا فضل و رحمت ہے. ہزارہا کوشش کے باوجود نہ اسلامی ادارے مٹے ہیں اور نہ اسلام کا سبق دینے والے علماء ربانی کو مٹایا گیا. انشاءاللہ جب تلک یہ کائنات کا نظام رہے گا، یقین جانی عزیز طلباء کرام، جب تک کائنات کا نظام رہے گا اللہ کی رحمت سے اسلام کے قلعے، یہ ادارے بھی ہمیشہ رہیں گے اور ان اداروں میں تعلیم قرآن و سنت حاصل کرنے والے طلباء کرام بھی انشاءاللہ رہیں گے. ان کی تربیت کرنے والے علماء ربانی بھی انشاءاللہ، بولیے ذرا بلند آواز سے، انشاءاللہ رہیں گے. نہ آج سے پہلے کفر کے ایوانوں میں بیٹھ کر جنہوں نے سکیمیں لگائی، جنہوں نے کوشاں کی، جنہوں نے محنت کی کہ اسلام کو مٹا دیا جائے، مدارس کو صفحہ ہستی سے ختم کر دیا جائے، اللہ کا نظام دیکھیے. اللہ کے فضل سے وہ خود مٹ گئے، ان کا نظام مٹا، ان کا انداز تعلیم مٹا، لیکن ادارے آج بھی زندہ ہیں، زندہ رہیں گے. اور طلباء کرام جو قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کرنے والے، وہ کل بھی زندہ، آج بھی زندہ، اور مل کے بولیے قیامت کی صبح تک انشاءاللہ زندہ رہیں گے، زندہ رہیں گے. کہو انشاءاللہ زندہ رہیں گے. اللہ اللہ، اس میں نہ آپ کا کمال ہے، نہ ہمارا کمال ہے، نہ ہمارے برادر مکرم جامعۃ الاحسان کراچی کے اندر جس کا ایک نام ہے. میں دعا گو ہوں اللہ پاک اس ادارے کو اپنی فضل و کرم سے آباد و شاد رکھے. بلند آواز سے کہیے آمین. مولانا احسن سلفی صاحب حفظ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں، ان کی محنتوں میں اللہ خیر و برکت فرمائے. بڑے اختصار کے ساتھ 3-4 باتیں کرنی ہیں. پہلی بات ادارے کے حوالے سے، یہ جو ادارے ہیں نا، یہ اسلام کے قلعے ہیں. بولیے طلباء کرام، کیا ہے؟ اسلام کے قلعے ہیں. اگر مدارس ہیں تو دین ہے، مدارس ہے قرآن ہے، مدارس ہے تو حدیث ہے. حضرات گرامی، ان مدارس عربیہ کی محنت و کوشش کا نتیجہ ہے کہ یہ طلباء کرام جو آج معصوم پھول نظر آ رہے ہیں، آج عزیز طلباء کرام یہ چھوٹے بچوں کی صورت میں نظر آ رہے ہیں، یہی بچے کل انشاءاللہ امام غزالی کی انداز میں بنیں گے، کل امام ابن تیمیہ جیسے انداز اختیار کرنے والے بنیں گے. انشاءاللہ بنیں گے، اللہ کی رحمت سے بنیں گے. تو یہ جو مدارس عربیہ ہیں، ان کو ہم نے نہیں بنایا. یہ کس نے بنایا؟ اللہ پاک نے. بولیے کس نے بنایا؟ اداروں کی بنیاد اللہ نے رکھی ہے، میں نہیں کہتا. پہلی بات، اللہ کریم نے فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. فرمایا خلیل پیغمبر علیہ السلام اور آپ کے بیٹے جناب ذبیح اللہ علیہ السلام، باپ بیٹا دونوں نے مل کر اللہ کا گھر بنایا. اللہ کا گھر بیت اللہ شریف بنایا، پیغمبروں نے بنایا، اللہ والوں نے بنایا. معلوم ہوا یہ جو ادارے ہیں نا،
ان کو ہر کوئی نہیں بنا سکتا، وہی بنا سکتا ہے جن پر اللہ کی نظر کرم ہو جائے، اللہ کا فضل ہو جائے، اللہ کی رحمت ہو جائے۔ یہ سکول، یہ کالج، یہ یونیورسٹیاں، یہ انگریز کی پیداوار ہے، اور مدارس، مساجد، یہ اللہ پاک کے انتخاب کا نتیجہ ہے۔ تو خلیل پیغمبر نے پہلے اللہ کا گھر بنایا، بولیے پہلے اللہ کا گھر بنایا۔ بنانے کے بعد اللہ کے پیغمبر نے دعا کی، یا اللہ میں دعا کرتا ہوں ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ پیغمبر خلیل الرحمن علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ میں نے تیرا گھر بنایا ہے، میں نے تیرا مرکز بنایا ہے، میں دعا کرتا ہوں اس مرکز کو آباد کرنے کے لیے ایک پیغمبر عطا فرما دے۔ وہ پیغمبر جس پیغمبر کے آنے کے بعد یہ ذمہ داری ہو، یہ کام ہو، یہ ڈیوٹی ہو۔ کیا ڈیوٹی؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، یا اللہ میں دعا کرتا ہوں وہ پیغمبر آ جائے، آ جانے کے بعد تیرے مرکز بیت اللہ شریف میں بیٹھ کر بچوں کو قرآن پڑھائے، دین کی تعلیم سکھائے، یعلمہم الکتاب والحکمہ، قرآن کریم کی تلاوت کرے، یتلو علیہم آیاتی کا، قرآن کی تلاوت کرے۔ بولیے ذرا کس کی تلاوت؟ قرآن کی تلاوت۔ عزیز طلباء کرام بڑے خوش نصیب ہو، یاد رکھنا قرآن کریم کو پڑھانا آج علماء کا کام نہیں ہے، بلکہ پہلے اللہ کے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم پڑھایا، صحابہ کو سکھایا، قرآن کریم صحابہ کو حفظ کرایا۔ قرآن کریم کی تفسیر میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی تفسیر سکھائی، قرآن کریم کا معنی مفہوم سمجھایا۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، میرے پیغمبر نے صحابہ کا تزکیہ نفس فرمایا۔ اللہ صحابہ کے دلوں کو صفائی کا انداز پیش کیا، صحابہ کے دلوں کو صاف کیا۔ میرے پیغمبر نے یہ پیغمبر کی ڈیوٹی میں شامل ہے۔ تو معلوم ہوا جو طلباء کرام ہیں ان کی تربیت کرنا یہ علماء ربانی کا کام ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی طرح آج بھی عزیز طلباء کرام ان کے بارے میں علماء کرام کی یہ ذمہ داری ہے، ان کی تربیت کرنا، ان کی دیکھ بھال کرنا، ان کو قرآن کریم پڑھانا، ان کو قرآن کریم کی تفسیر سکھانا، قرآن کریم کا معنی مفہوم بتانا، یہ علماء کا کام ہے۔ کن کا کام ہے؟ علماء کا کام ہے۔ اور طلباء کا کام ہے محبت سے، عقیدت سے، پیار سے، خلوص سے دین کی تعلیم حاصل کرے۔ بڑی عظمت کی بات ہے، کوئی اردو پڑھتا ہے، کوئی انگلش پڑھتا ہے، لیکن آپ کتنے نصیب والے ہیں، آپ کتنے مقام و مرتبے والے ہیں کہ آپ اللہ کی مقدس کتاب قرآن کریم کو پڑھتے ہیں۔ کون سا قرآن ہے جس قرآن پاک کے بارے میں اللہ کریم نے فرمایا؟ پہلی بات یاد رکھنا، یہ ادارے ہماری محنت کا نتیجہ نہیں ہے، یہ اللہ کریم کا انتخاب ہے۔ خلیل پیغمبر نے سب سے پہلے بنیاد رکھی، جس بنیاد کو خلیل پیغمبر نے رکھا آج 1400 سال سے زائد عرصہ گزر چکا ہے، آج تلک یہ بنیاد کا سلسلہ جو کعبۃ اللہ کی صورت میں چلا آج تک چلتا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک چلتا رہے گا، قیامت تک چلتا رہے گا۔ کوئی مائی کا لال اس کو مٹا نہیں سکتا، مٹانے والے خود مٹ
گئے لیکن نہ ادارے مٹے، نہ اداروں میں کام کرنے والے، پڑھنے والے، پڑھانے والے مٹے۔ انشاءاللہ یہ ادارے مٹنے کے لیے نہیں آئے، یہ اجاگر ہونے کے لیے آئے ہیں۔ یہ تعلیم قرآن و سنت کو عام کرنے کے لیے پہلا نقطہ مکمل ہوا۔ آگے سنیے دوسرا نقطہ میں نمبر وار پیش کرتا ہوں، چونکہ وقت کی قلت بھی ہے اور آپ کی پڑھائی کا بھی ٹائم ہے، ضائع بھی نہیں کرنا چاہتے، اس لیے توجہ کرنا۔ دوسری بات، اللہ کریم نے فرمایا یہ قرآن اللہ کا مقدس کلام ہے۔ قرآن کس کا کلام ہے؟ بولیے کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ میں نہیں کہتا قرآن ہے۔ مولانا سرفی صاحب حافظ اللہ فرما رہے تھے اکاڑوی جی قرآن پڑھنا، میرے اندر کیا خوبی ہے؟ کوئی خوبی نہیں، نہ مال و دولت کے انبار رکھتا ہوں، نہ بلند و بالا محلات رکھتا ہوں، بس میرے اندر اللہ پاک نے ایک خوبی رکھی ہے، اللہ کی توفیق سے ہے۔ وہ کیا ہے؟ قرآن پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا۔ اللہ کریم نے قرآن پاک کے بارے میں فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ پتہ اس کا معنی کیا ہے؟ فرمایا یہ قرآن میرا ہے، کلام میرا ہے۔ بولیے ذرا قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ پاک کا کلام ہے۔ قرآن کریم میں اللہ کریم کا کلام ہے، قرآن اعلیٰ کلام ہے۔ اللہ جو قرآن کے قریب آئے گا، یاد رکھنا طلباء کرام، وہ بھی اعلیٰ بن جائے گا۔ میں اس کی ایک مثال عرض کرتا ہوں پھر بات آگے بیان کرتا ہوں، سنیے ذرا۔ قرآن کریم ہے، یہاں بھی قرآن رکھو نا، قرآن کریم ہے، قرآن کریم کے اوپر غلاف ہے، کپڑے کا غلاف ہے، معمولی سا غلاف ہے، معمولی سا کپڑا ہے۔ حضرات گرامی یہ رومال میرا ہے، اگر مسجد کی صفوں میں یہ رومال مل جائے، عزیز طلباء کرام کے ہاتھ میں آئے، اٹھائیں گے، صاف کریں گے، اللہ اپنے کندھوں پہ رکھ لیں گے۔ میرے دوستو اس سے زیادہ کچھ نہیں کریں گے۔ لیکن قرآن پاک اعلیٰ کلام ہے، اس کے ساتھ جو کپڑا ملا ہے، جو غلاف ملا ہے، جب وہ ملے گا مسجد کی صفوں پہ نہیں، باہر کسی گلی میں کسی بازار میں ملے گا، بندہ دیکھے گا، بچہ دیکھے گا، طلباء کرام میں کوئی طالب علم دیکھے گا، اسے اٹھائے گا، صاف کرے گا، اللہ اسے جھاڑے گا، پھر جھاڑنے کے بعد اسے بلند و بالا الماری کی زینت بنائے گا۔ میں